اچھا حضرت، چونکہ ہم اہل سنت کا جو موقف ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور عوام اہل سنت کی رہنمائی کے لیے بالخصوص کر رہے ہیں، تو میرا یہ سوال تھا کہ محرم الحرام میں کسی خاص قسم کا لباس یا کسی خاص رنگ کا لباس پہننے کی ممانعت بھی ہے؟ دیکھیں اس میں نا کالا رنگ، سبز اور لال، ان تینوں کی ممانعت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کالا رنگ چونکہ سوگ کی علامت ہے اور اہل سنت کے نزدیک باقاعدہ سوگ منانا اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم 3 دن سے زیادہ سوگ کو جائز نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے کالا رنگ جو ہے وہ پہننے سے منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس میں بھی ایک خاص اگر کوئی سوگ والے انداز میں اپنا رہا ہو تو وہ منع ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے امامہ شریف جو ہے وہ کالا پہنا، باقی پورا لباس جو ہے وہ دوسرے رنگ کا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ ممانعت میں شامل نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی نہ کیا جائے، صحیح، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لال رنگ جو ہے یہ خوشی کی علامت ہے، اور یہاں پر جو خوشی کا اظہار ہے نا، یہ ان لوگوں سے ثابت ہے، لال یا سبز رنگ جو ہے نا اس میں خوشی کا تھوڑا سا عنصر پایا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ اختیار کرتے تھے جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے تھے، تو انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر اس طرح کے رنگوں کو اختیار کیا تھا۔ صحیح ہے۔ تو ہم اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہ ہماری مشابہت ان لوگوں سے نہ ہو کہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ 3 رنگ اس وجہ سے منع کیے جاتے ہیں بطور خاص، کالا، لال اور ہرا، اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے دور رہا جائے تو بہتر ہے۔ Wake up to reality. یہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننا اور بچوں کو پہنانا کیسا ہے، کیونکہ یہ مقدس رنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں کالا کلر پہننا کوئی منع نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالا امامہ خاص طور پہ زیب سر فرمایا، تو یہ پہننا ثابت ہے۔ اب آپ اس کو مقدس اس اعتبار سے کہیں جی کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا ہوا ہے بلیک، تو آپ کے بال بھی تو کالے ہیں، پھر آپ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، پھر بالوں میں کنگھا کرتے ہیں، بال زمین پہ گرتے ہیں، بلیک کلر نیچے گر رہا ہے، کیا کریں، سفید بال کروا لیں۔ اور اسی طریقے سے 50 چیزیں کالی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ اگر فرض کر لیں کعبۃ اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ اس کو مقدس کہہ رہے ہیں، تو اس کی تقدیس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں، کر سکتے ہیں آپ، اس کی بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں۔ اب جیسے سبز رنگ ہے سبز گنبد کا، پہلے سفید تھا پھر اس پہ سبز رنگ ہوا ہے، تو کیا آپ سبز رنگ کی سبزی کھانا چھوڑ دے آدمی یہ سوچ کے کہ جی ہم چبائیں گے سبزی سبز رنگ کو، پھر وہ کچھ نالیوں کے اندر بہے گی تو کیا سبز رنگ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ادب اچھی چیز ہے، لیکن اس کو مطلب بہت زیادہ اپنے اوپر اس انداز سے مسلط کر لینا کہ شریعت بھی اس کا تقاضا نہ کر رہی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو، اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں، اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی، آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا، غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو۔ کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی، اتنی غربت کا عالم تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا، تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا، پسند سفید کو کیا۔ لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے۔ خود کیوں نہیں پہنا؟ اس میں تکلف تھا، یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو، لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں خریدنے ہی ہیں تو سفید کو ترجیح دیں آپ، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے، آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا۔ میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا، سفید میں پاکیزگی اتنی ہے۔ اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن
افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے، اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہترین. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی، لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا. محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. آپ کا جھنڈا کالا تھا. ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا. یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا. اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یہ نہیں ان کو پتا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی، ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا. نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں. آپ کا کرتا بھی کالا، اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا. یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی، آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہم عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ. اتنے میں حسن ابن علی آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا علی، اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا. اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ لی ہیں اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اسے حدیث قصا کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. تو کالا لباس ضرور پہنے. میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے. لوگ زبردستی، ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں وہ جو گلے پھاڑنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے. تو وہ یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں. تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کل تک تو یہ غلام تھے، آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے، اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صف پہ جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں. جرأت نہیں ہے کہ پوچھ لیں، پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے. تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے؟ ممبر سے نہ اتار لیے جائیں، نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں. وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں، آئینی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا. اگر آپ سامنے آ کے بولیں گے
تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی. جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے. اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں. سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لو ساڑھے ممبرا دوں. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو